بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دو چیزوں کے لیے ہے، نمبر 1 محتاجی اور نمبر 2 ذلت و رسوائی۔ محتاجی کیا چیز ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کی محتاجی بہت ہی بری ہے، چاہے وہ اپنوں کی ہو یا غیر کی ہو، چاہے وہ قریب کی ہو یا دور والوں کی ہو۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، اس لیے کہ جو اللہ کے در کا محتاج ہے وہ تو بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہوں کا محتاج ہو جانا ناکامی نہیں کامیابی ہے، اور سب سے بڑا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محتاج بنائے، اپنے سوا مخلوق میں سے کسی کا بھی، چھوٹا ہے بڑا ہے، قریب کا ہے دور کا ہے، رشتہ دار ہے نہیں رشتہ دار ہے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ذلت و رسوائی۔ ذلت و رسوائی کیا ہوتا ہے؟ ہم جگہ جگہ جو ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم حدود اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی حدود کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی حدود سے باہر نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں خرابیاں ایسی ہیں کہ ہر دوسرا دوسرے کو زیر کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ دوسرے کی جگہ پر میں آ جاؤں اور اس کو میں سب کے سامنے شرمندہ کر دوں، سب کے سامنے رسوا کر دوں۔ اس کے لیے پھر وہ حدود جو ہے نا وہ کراس کر جاتا ہے، وہ پھر بری چیزیں سوچنا، دوسروں کو برا بنانے کی کوشش کرنا، کہ دوسروں کے ذہن میں منفی باتیں لانا، دوسروں کے ذہن میں اس کی برائی بیان کرنا، در حقیقت ہوتی نہیں ہے، بس وہ اس کے مقام تک آنے کے لیے، اس کا مقام اور مرتبہ خود حاصل کرنے کے لیے اوپر طرح طرح کے اپنا ہیلے اپناتا ہے، طرح طرح کے طریقے اپنا کر کہ کسی طرح سے یہ بندہ ذلیل رسوا ہو اور اس کی جگہ میں آ کر کھڑا ہو جاؤں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ کامیابی جس میں تم دوسرے کو ناکام کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ بظاہر تمہاری آنکھیں اس کو کامیابی کہہ رہی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس گڑھے میں تم نے اپنے بھائی کو گرایا ہے دھوکہ دے کر، اس گڑھے میں تم خود بھی گر جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محتاجی سے بچائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، دونوں کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ تو سامعین گرامی جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو نوٹ کیجئے گا، میں اس کے بعد اس کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کب اس کو پڑھنا اور کیا پڑھنے کا ٹائم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ ابو داؤد جو حدیث شریف کی کتاب ہے یہ دعا اس میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذلت و رسوائی محتاجی سے آزاد ہو جائیں تو آپ اس چیز کو یہ کریں کہ صبح و شام اس کو اپنے معمول میں رکھیں۔ طاق عدد میں صبح بھی آپ درود پڑھیں، چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ، اور طاق کی عدد میں آپ آخر میں، شروع میں بھی اور آخر میں پڑھ کے درمیان میں 100 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ 100 دفعہ نہیں بھی ہو سکتا تو جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ کلمات کیا ہیں میں دوبارہ ان کو دہرا دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سن لیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے ان الفاظ سے ہم نے کیا مانگا ہے۔ اللہم اے اللہ، انی میں، اعوذ بک آپ سے پناہ چاہتا ہوں، من الفقری فقر سے، محتاجی سے، غربت سے میں پناہ چاہتا ہوں، والقلۃ مال کی کمی کی پناہ چاہتا ہوں، اور آگے والذلۃ ذلت و رسوائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور اگلی بات واعوذ بک اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، ان اظلم
کہ میں کسی پر ظلم کروں، میں ظالم بن جو، میں اس چیز سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور ظلمہ یا مجھ پر کوئی ظلم کرے تو میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے جو ہمیں محتاجی، ذلت اور رسوائی سے بچا سکتی ہے۔ باقی آپ اس کو جتنی مقدار میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اتنا ہی فائدہ ہے۔ آپ تھوڑا پڑھیں گے تب بھی اس کا فائدہ ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ آپ زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ مزید جلدی ہوگا۔ تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کو غرباء، فقراء، مساکین پر خرچ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے دوسرے بھائی کو ذلیل مت کریں، دوسرے بھائی کو رسوا مت کریں، دوسرے بھائی کو شرمندہ مت کریں، بلکہ اس کو بھی اپنے ساتھ مزید کامیابی کی سیڑھیوں پر لے کے چلیں۔ یہ کمال ہے کہ دوسرے کو بھی آپ لے کے چلیں۔ یہ کمال نہیں ہے دوسرے کو گرا کر خود کھڑا ہو جانا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ دوسرا اگر گر بھی رہا تھا تو آپ اس کو ساتھ کھڑا کر کے چلتے، آپ اس کے ساتھ سہارا بن کے چلتے۔ یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔